لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین کرام، آج دوسری مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں اس مسجد کے مخلص خطیب امام محترم جناب حضرت مولانا قاری اقبال صاحب کی محبتیں اور آپ لوگوں کی محبتیں سمیٹنے کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے کہ رب تعالی اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اور اس کے منتظمین کو اپنی خاص رحمت کی لپٹ میں لے لے. میرے محترم برادرم، بڑے بھائی جن سے ہمارا اسلامی، ایمانی، جماعتی، اشاعتی رشتہ ہے، بھائی محمد راشد صاحب، راشد محمود صاحب، آج کی جمعہ کی اس نشست کے لیے انہوں نے مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کو کہا وہ ہے کہ رب تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پریشانی برداشت نہیں کرتے. اب میرا ایک مزاج ہے کہ بات کو ٹو دی پوائنٹ کرنا چاہیے اور دلائل سے مزین کرنا چاہیے. میں نے جب اس موضوع پہ گفتگو کا ارادہ کیا اور اللہ سے مانگنا شروع کیا، کیونکہ جتنا بھی مطالعہ ہو رب کی نصرت اور مدد کے بغیر انسان میں وہ قوت گویائی اور اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتا انسان. تو میں نے جب رب تعالی کی طرف اس عنوان کے مطابق گفتگو کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا تو میرے دل میں دو باتیں آئیں کہ اللہ صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتے. اس سے پہلے بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ آیا صحابہ میں وہ کون سی خاصیات ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ ان کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا. تو میں اس
بات کو آپ کے دلوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا کہ صحابہ میں وہ کون سی خصوصیات ہیں کہ ان کا اتنا مقام ہو گیا، اور پھر اللہ ان صحابہ کی پریشانیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھنا کہ صحابہ کرام کا چناؤ رسول اللہ کے لیے یہ میرے محبوب کا اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ خود رب تعالی کا چناؤ تھا یہ۔ اور اگر میں صحابہ کی محبت میں ڈوب کر مزہ لے کر اور اپنی محبت کا اظہار یوں کروں تو میرا خیال ہے حدیث اس بات کی تائید کرتی ہے کہ جس طرح انبیاء کی جماعت کا چناؤ رب کا اپنا ہے، رسول اللہ کی جماعت کا چناؤ بھی رب کا اپنا ہے۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، کہ مجھے رب نے چنا اور میرے لیے بھی رب نے چنا ساتھیوں کو، پھر ان ساتھیوں کی 3 جماعتیں بنا دیں، فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، کہ کچھ کو میرا وزیر بنا دیا، کچھ کو میرا مددگار بنا دیا ما تحت الاسباب، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں یا مجھے ان کا داماد بنا دیا یا انہیں میرے گھر کا داماد بنا دیا۔ تو ان اللہ اختارنی واختار لی، یہ حدیث بتاتی ہے کہ رب کے محبوب نے فرمایا میرا چناؤ بھی اس کی طرف سے ہے، میرے یاروں کا چناؤ بھی اس کی طرف سے ہے نا بات۔ اب ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے شروع میں آتی ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، جس کا نام ہے، محدثین کرام نے اس کا نام رکھا حدیث جبرائیل۔ اب حدیث جبرائیل میں اس کی گہرائی میں جاؤں تو بہت کچھ ہے، لیکن آج میں مختصر سنا کے صحابہ کا وہ مقام بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کو یہ مقام ملا کہ ان کی پریشانی اللہ کو برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجلون، اچانک دیکھا کہ، یہ اچانک کا معنی بھی از کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ گرامر کا قانون ہے، اچانک دیکھا کہ ایک مرد ہمارے مجلس میں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر، فرمایا کہ ہم نے ان کے کپڑے دیکھے تو کپڑے اتنے زیادہ سفید کہ یوں لگتا تھا جیسے چمک رہے ہیں، اور ہم نے ان کے بالوں کی طرف دیکھا تو اس مرد کے بال سیاہ کالے تھے، یعنی صحیح جوانی میں تھا، لیکن لا یرا علیہ اثر السفر، ہم نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں سے اور اس کی حالت سے کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اگلی بات، لا نعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا یہ ہے کون، یعنی کہ یہ نہیں پہچانتے تھے یہ کون ہے، اور اگر مسافر ہے تو سفر کے اثرات اس پہ نظر نہیں آ رہے، کوئی بال ہی پرا گندا ہو جاتے ہیں، کپڑے ہی کچھ مٹی غبار آلود ہو جاتے ہیں، کوئی بھی ہم میں سے نہیں پہچان رہا۔ اب وہ بندہ آیا تو اس نے کیا کیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، فرمایا کہ اس بندے نے آ کر اپنے گھٹنے رسول اللہ کے گھٹنے کے ساتھ جوڑ دیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی ہتھیلیاں رسول اللہ کے ران مبارک پر یا پھر اپنی رانوں پہ اس نے ہتھیلیاں رکھ دیں، اور رسول اللہ سے 5 سوال کیے اس بندے نے۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں حیرانگی کی بات یہ ہے، سوال بھی خود کرتا تھا، تصدیق بھی خود کرتا تھا، معلوم ہوا وہ اپنے علم کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کچھ اور کئی اور لوگوں کو سکھانے کے لیے آیا تھا۔
بس یہ میرا جملہ یاد رکھنا، کیونکہ جب یہ حدیث پوری ہوگی پھر یہ جملہ یاد کراؤں گا آپ کو، کہ سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا بولیں گے نا میرے ساتھ انشاءاللہ؟ جی، تیسرا دن ہے یا تیسرا دن بنتا ہے، میں گھر سے نکلا ہوا ہوں تقریروں کے لیے، تو آپ میرے ساتھ بولیں تاکہ میری تھکاوٹ جو ہے نا وہ محسوس نہ ہو مجھے۔ ہاں جی، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ لَا رُكْبَتَيْهِ، اپنی گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیا، اپنی ہتھیلیوں کو رسول اللہ کے رانوں پر یا اپنی رانوں پر رکھ دیا، اور 5 سوال کیے، اور 5 سوال کرنے کے بعد تصدیق بھی خود کر دیا کرتا تھا۔ ہمیں بڑی حیرانی ہوا کرتی تھی، ہم بڑے حیران ہو رہے تھے۔ معلوم ہوا وہ سوال جو کرتا تھا اپنے علم کے لیے نہیں، وہ کسی اور کے لیے کیا کرتا تھا۔ میں بعد میں یہ یاد دلاؤں گا جملہ۔ پہلا سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، اللہ کے محبوب مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، أَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ مجھے لگ رہا ہے ہماری یہ نشست بڑی کامیاب رہے گی۔ فرمایا، أَن تَشْهَدَ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، تفصیل نہیں عرض کرتا۔ پھر اس نے تصدیق کی تو اگلا سوال کیا، کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اللہ کے محبوب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے نا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ جب رسول اللہ نے ایمان کا بتایا کہ میری اللہ کی ذات، رسولوں، کتابوں، فرشتوں اور اچھی بری تقدیر اس کی طرف سے ہے، ان پر ایمان رکھنا ہے اور آخرت کے دن پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ پھر اس بندے نے تصدیق کی اور تیسرا سوال کیا، کہا اللہ کے محبوب اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ رسول اللہ نے فرمایا احسان اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، کھڑا تو اٹک مرزا کی مدنی مسجد میں ہے، نماز تو قاری اکمل صاحب کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لیکن درجہ احسان یہ ہے کہ اسے اس وقت نہ اٹک یاد ہو، نہ مرزا یاد ہو، نہ مدنی مسجد یاد ہو، عبادت میں اسے اپنا خدا نظر آنے لگ جائے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھو ہماری کوئی باتیں ایسی ہیں، معلوم ہوا کچھ کمی ہے ہمارے میں، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنا اپنا محاسبہ کریں گے ہم۔ اور رسول اللہ کیفیت نہ بنے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم اتنی تو کیفیت ہونی چاہیے نا کہ میں جسے سجدہ کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کو بھی جانتا ہے کہ میرے دل میں خدا ہے یا اس وقت دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احسان ہے۔ پھر اس نے تصدیق کی، پھر اس بندے نے چوتھا سوال کیا، کہنے لگا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں سب جب بتائیے کہ قیامت کب ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، رسول اللہ نے فرمایا جتنا سوال کرنے والے کو یعنی تجھے پتا ہے قیامت کا، اتنا مجھے پتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تجھے بھی نہیں پتا قیامت کب ہے، میں سید البشر سید الانبیاء ہوں، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب ہے۔ مرزا کے لوگوں محبت سے جواب دینا، رسول اللہ نے خود فرمایا مجھے نہیں پتا۔ معلوم ہوا آنے والے حالات کو صرف جاننے والا کون ہے؟ آئیے قرآن کریم کا طالب علم ہوں، قرآن پڑھ کے سمجھاتا ہوں۔ فرمایا انہو یعلم السر واخفا، رب تعالی ہمارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ میرا بھائی مجھ سے کہتا ہے مولوی صاحب یہ تو بتاؤ نا، بھید تو سمجھ آ گیا، اخفا کس کو کہتے ہیں؟ آؤ ایک معنی کرتا ہوں، پسند آیا تو داد دینا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا انہو یعلم السر واخفا،
کہ اس وقت تیرے دل میں جو خیال ہے میں رب اسے بھی جانتا ہوں، اور زندگی کے کسی موڑ پہ تیرے دل میں جو خیال آنے والا ہے مجھے پہلے ہی اس کا پتہ ہے نا۔ اچھا جی، پھر اب یہاں میں اگر اس کی تفصیل میں چلوں نا کہ رسول اللہ نے یہ کیوں کہا تھا مل مسئول عنہا، اس پہ بھی میرے پاس وقت لگ سکتا ہے، لیکن میں آج یہ حدیث نہیں سمجھانا چاہتا، میں اپنے مدعا پہ پہنچنا چاہتا ہوں۔ پھر 5واں سوال کیا اس نے، کہنے لگا اچھا مجھے اللہ کے پیغمبر اگر قیامت کا آپ کو نہیں پتہ، چلو مجھے یہ تو بتاؤ نا کہ قیامت کی نشانیاں کون سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد اللمۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة العالة ورعاء الشاء يتطاولون فی البنیان۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس وقت دنیا کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ماں گھر کی نوکرانی بننے لگ جائے گی، اولاد ماں پہ بھی حکومت شروع کر دے گی، ماں کی قدر گھر میں نہیں رہے گی، اور جن کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس پاؤں میں جوتے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے تھے، مال و دولت نہیں ہوتا تھا، بکریوں کے چرواہے تھے، وہ بھی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے فخر کرنے لگ جائیں، تو سمجھ جانا کہ اس وقت قیامت قریب آ چکی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم کچھ فلبست ملیا، میں کافی دیر رسول اللہ کے پاس ٹھہرا رہا۔ رسول اللہ نے پوچھا من السائل، اے عمر ذرا یہ تو بتائیے نا کہ یہ سوال کرنے والا کون، مجھے بتانا یہ کون ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم۔ اس جملہ کا معنی کرنے لگا ہوں، پسند آئے تو داد دینا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ ورسولہ عالم، پردوں کے پیچھے حقیقتوں کو یا خدا جانتا ہے یا خدا بتائے تو نبی جانتا ہے، مجھے اس کا کوئی نہیں پتا۔ اب مجھے بتاؤ صحابہ سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا ولی دنیا میں کوئی نہیں، وہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَائِيل، تھا تو انسانی شکل میں لیکن مرد کی حقیقت میں وہ فرشتہ تھا جبرائیل تک۔ اب میں مرزا کے لوگوں میں اصل مقام پہ پہنچ چکا ہوں۔ آپ کہو گے یہ صحابہ کا مقام تو بتاؤ نا کہ جس کی وجہ سے رب تعالی صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل تھا۔ میں آگے چلنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، میں آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگلے جملے کا جب ترجمہ کروں نا تو اس ترجمہ کی تفصیل کی مجھے ضرورت نہ پڑے، پہلے سے آپ سمجھ جائیں کہ صحابہ کا کیا مقام ہے۔ توجہ کریں گے انشاءاللہ، اور پسند آئے تو داد دیں گے نا، اور کیسے کہیں گے سبحان اللہ، ذرا کر کے دکھاؤ۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا فی الدارین۔ سننا، رسول اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ جبرائیل، یہ جبرائیل امین تھا، یہ تمہارے پاس آیا تھا۔ آیا کیوں تھا؟ یعلمکم دینکم، یعلمکم دینکم، فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے سکھایا اور تمہیں صحابہ میں نے سکھایا، لیکن تم اتنی ستھری جماعت ہو، تمہارا اتنا مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے تمہارے علم کو بڑھانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا۔ جا جبرائیل، تو فرشتوں کا سردار، وہ انبیاء کا سردار، تم آپس میں سوال و جواب کرو گے، علم صحابہ کا بڑھتا چلا جائے گا، ہے نا؟ تو بتاؤ جن کے علم کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کیا ہو، پھر ان کی پریشانی اللہ کو برداشت نہیں ہوتی۔ آئیے اب قرآن کریم کا وہ حصہ جو میں نے خطبہ میں پڑھا، اب سمجھ گئے نا، یہ پہلا سٹیپ تھا میرا کہ پریشانی برداشت اللہ کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے شاگرد ہیں، میرے محبوب کے شاگرد ہیں، ان کے علم کے لیے میں نے جبرائیل اور محمد کو سوال و جواب کے لیے منتخب کیا، سوال و جواب وہ کریں گے، علم صحابہ کا بڑھتا چلا جائے گا۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اب قرآن کریم کا ایک حصہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آئے، عرض کی اللہ کے محبوب مجھے آپ سے بڑی محبت، بڑا دلچسپ عنوان ہے، مرزا کے لوگوں سنتے جانا، مجھے آپ سے بڑی محبت، اللہ کے محبوب مجھے
اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت، اور مجھے اپنی بیوی سے زیادہ آپ سے محبت۔ کبھی کبھی گھر بیٹھا ہوتا ہوں تو بے چین اور بے قرار ہوتا ہوں، تو آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں اللہ کے محبوب، لیکن مجھے ایک پریشانی دل میں رہتی ہے۔ یہ پریشانی تھی صحابی کی، اور حال اللہ نے نکال دیا۔ مجھے ایک پریشانی رہتی ہے، وہ کون سی پریشانی؟ فرمایا کہ میرا دل میں یہ بار بار سوال اٹھتا ہے، اگر رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں بھی دنیا سے چلا گیا، تو رسول اللہ تو انبیاء کے درجے میں بھی سب سے اوپر ہوں گے، جنت میں پتہ نہیں مجھے ملے گی یا نہیں ملے گی، اگر ملی بھی صحیح تو پتہ نہیں میرا درجہ کون سا ہوگا، میں آپ سے کیسے مل سکوں گا؟ رب تعالی نے صحابی کی اس پریشانی کو، رب تو پہلے سے جانتا تھا، رسول اللہ نے جب اس پریشانی کو سنا، مرزا کے لوگوں سننا، رسول اللہ نے جب اس پریشانی کو سنا خاموش ہو گئے اور بتا دیا اپنی خاموشی سے کہ پریشانیوں کا حل میں محمد کے پاس نہیں، پریشانیوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اور پھر رب تعالی نے قرآن کریم کا یہ حصہ نازل کیا، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اپنے محبوب کو، میرے محبوب بتا اس صحابی کو جو پریشان تھا، عرشوں پہ خدا کو بھی اس صحابی کی پریشانی برداشت نہیں، اسے بتا دے تیرے دل میں یہ سوال آنے لگے کہ جنت میں کیسے ملوں گا، تو تو دنیا میں اطاعت کرنا اللہ اور اس کے رسول کی شروع کر۔ رب کہتے ہیں دنیا میں تم اللہ کی، میری اور رسول کی اطاعت کرو، جنت میں رسول سے میں تمہیں ملا دوں گا، ہے نا؟ لیکن ایک بات کہوں، اگر میں اس پہ واقعات یا قرآن کے اور حصے سنانے لگ جاؤں نا، بہت آگے وقت چاہیے مجھے، لیکن میں اسی آیت کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ انشاءاللہ 1:10 سے اوپر نہیں جاؤں گا، مجھے جو وقت ملا سنیے گا۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے کہا مجھے یہ پریشانی بتاؤ، پریشانیوں کا حل نکالنے والا کون؟ محبت سے بتانا، کسی کی زبان خالی نہ رہے، جس کا عقیدہ ہے بولے پریشانیوں سے نکالنے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اب دیکھو نا ذرا، جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جن پر رب تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی نبی ہوں گے سب سے اوپر، صدیقین ہوں گے دوسرے نمبر پر، شہداء ہوں گے تیسرے نمبر پر، صالحین ہوں گے چوتھے نمبر پر۔ یہ جو میں نے سٹیپ بتائے مرزا کے لوگوں، میں اصل اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ اب یہ 4 سٹیپ بن گئے، بولو سب سے اوپر درجہ کس کا ہوگا؟ نبیوں کا، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا درجہ ہوگا، پھر صالحین کا درجہ ہوگا۔ اب ہمارے جیسے فقیر رسول اللہ سے کیسے ملیں گے؟ مفسرین کرام نے لکھا اس کی 3 صورتیں ہیں۔ یا رسول اللہ خود اپنے درجے سے اتر کر ہم جیسے فقیروں کو ملنے جنت میں آیا کریں گے۔ ذرا سوچو نا وہ کیسا منظر ہوگا۔ تو پھر جنت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں جنت حوروں کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں جنت اس لیے نہیں، ہمیں جنت اس لیے چاہیے کہ مولا تیرا اور تیرے محبوب کا دیدار ہمیں وہاں ہو جائے۔ کہو سبحان اللہ۔ اب سنتے جائیے، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اترا کریں گے اپنے مقام سے اور ہم جیسے فقیروں کو ملا کریں گے۔ پہلی صورت یہ، اور دوسری صورت یہ کہ یا ہمیں اجازت ہوگی کہ تم رسول اللہ کے در پہ چلے جاؤ اور تم اس مقام پہ جا کے رسول اللہ کے ساتھ مل کے آؤ نا۔ اور تیسری صورت ذکر کرتا ہوں، یوں ہوگا انبیاء کے محلوں کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی، صدیقین کے محلوں کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی۔ صدیقین اپنی کھڑکیوں سے باہر اوپر دیکھیں گے، کبھی انہیں محمد الرسول اللہ نظر آ جائیں گے، کبھی انہیں آدم نظر آ جائیں گے۔ پھر نیچے شہداء کا درجہ آئے گا، شہداء جب اپنی کھڑکیوں سے باہر دیکھیں گے انہیں اپنے اوپر ابو بکر نظر آئے گا،
انہیں حضرت عمر نظر آئیں گے، کبھی امیر معاویہ نظر آئیں گے، کبھی حضرت علی نظر آئیں گے، کبھی اس سے بھی اوپر دیکھیں گے تو محمد الرسول اللہ نظر آئیں گے۔ اور جب صالحین کا درجہ چوتھا، جب ان کے محلوں کی کھڑکیاں کھلیں گی، ہم جیسے فقیر بھی اگر جنت میں چلے گئے، ہمارے محلوں کی کھڑکیاں کھلیں گی، کبھی تو ہمیں اوپر دیکھیں گے، ہمیں کون ملے نظر آئے گا شہداء میں؟ حضرت عمر نظر آئیں گے، کبھی ہمیں شہداء میں امیر معاویہ نظر آئیں گے، ہمیں حضرت حسین نظر آئیں گے، اس سے اوپر دیکھیں گے تو ہمیں صحابہ نظر آئیں گے، اس سے اوپر دیکھیں گے تو ہمیں رسول اللہ کی زیارت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن مرزا کے لوگوں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا لطف بنانے کے لیے، محبت سے سنو گے یا نہیں سنو گے؟ بولو، سنو گے کہ نہیں؟ یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج میں اس مسجد کے اندر مسجد میں بیٹھ کے سر اٹھاؤں تو مجھے مسجد کی سیلنگ اور چھت خوبصورت نظر آتی ہے، رات کے وقت میں آسمان کی طرف دیکھوں تو مجھے تارے اور چاند نظر آتے ہیں۔ سارے محبت سے مل کے یہ ارادہ کر لو، ہم رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کریں گے، اللہ کی توحید کو ہم مانیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے، پھر جنت میں ہم جب اوپر دیکھیں گے مسجد کی چھت نظر نہیں آئے گی، ہمیں اوپر دیکھیں گے آسمان کے تارے اور چاند نظر نہیں آئیں گے، اوپر دیکھیں گے تو مدنی کریم کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ہمیں کس کا چہرہ نظر آئے گا؟ لیکن یہ ایسے نہیں، یہ پہلے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، پہلے ریاضتیں کرنی پڑتی ہیں، دنیا میں اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد رکھنا پڑے گا پھر۔ جی میرے ذاکر لوگوں، میرے ساتھ مل کے ذرا بولو نا، یہ اللہ صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا۔ صحابی پریشان ہوئے، میں کیسے ملوں گا؟ تو رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن کی آیت نازل کی، صحابی پریشان نہ ہو، مجھ سے جنت میں ملنا چاہتا ہے تو میرے ان حکموں پہ عمل شروع کر، تو یہ جنت میں تو میرے ساتھ مل جائے گا۔ آئیے مرزا کے لوگوں، میں ایک اور روایت یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے محبوب، میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نفلی عبادت مجھ سے نہیں ہوتی، 1 مہینہ روزے رکھتا ہوں اور میں اس سے زیادہ روزے نہیں رکھتا۔ اور چلتے چلتے سوال کیا اینا انا اذا متو، اللہ کے محبوب جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا، میں نمازیں 5 پڑھتا ہوں، 1 مہینہ روزے رکھتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد میں کہاں ہوں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا فی الجنہ، فرمایا تو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن صحابی نے اپنی فکر کا اظہار کیا، صحابی کہنے لگے اللہ کے محبوب، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں جنت میں تو جاؤں گا نا، جنت کون سی چھوٹی ہے، میں آپ کے ساتھ مل کے رہنا چاہتا ہوں۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا اچھا جنت تو تیری پکی ہے، تو نے جانا ہے، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو دل کو کینے اور حسد سے بچا لینا، اور زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا لینا، اور آنکھ کو حقیر دیکھنے سے اور غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچا لے۔ اچھا اللہ کے محبوب، جب میں 6 کام یہ والے کر لوں گا، دل کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، آنکھوں کی حفاظت کروں گا، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا دخلت معی فی الجنہ، جس وقت میں محمد جنت میں جا رہا ہوں گا، تو میرا ساتھی بن کے چلتے ہوئے میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان۔ ایک اور سنتے جائیے، وقت مختصر۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حبشی صحابی ہیں، کالا رنگ۔ رسول اللہ سے فرمایا اللہ کے محبوب، آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، اور میں اگر انہی چیزوں پہ ایمان لے آؤں جن پہ آپ لے کے آئے، اور میں اگر وہی عمل کروں جو آپ عمل کریں گے، آیا مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں مل سکتا ہوں؟ رسول اللہ نے فرمایا بالکل، تو کہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں تو میرا مقام بھی زیادہ، تو میرے جیسا ایمان لے آ، میرے جیسے عمل کر، میرے حکموں پہ عمل کر، بالکل تو جنت میں آئے گا۔
رسول اللہ نے 3 باتیں ذکر کی. فرمایا کہ جتنے بھی حبشی ہوں گے دنیا میں جن کے رنگ میں کالا پن ہوگا وہ پریشان نہ ہو، کلمے کی برکت سے جنت میں اتنے سفید ہو جائیں گے 1000 میل کی مسافت سے چمکنا شروع کر دیں گے. اور فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کی نجات کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لے لی. اور تیسری بات فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے 1,24,000 اسے نیکیاں ملیں گی. وہ صحابی رونے لگ گئے، اتنا روئے حتیٰ کہ وہیں پہ ان پہ موت آ گئی. وہ حبشی صحابی تھے، موت آ گئی، دنیا سے رخصت ہو گئے. مرزا کے لوگوں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے پریشان ہوتا ہے رب تعالیٰ اس کی پریشانی کو رائیگاں نہیں جانے دیتے، رب اس کی پریشانی کو ضائع نہیں کرتے. جب وہ صحابی فوت ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی نبوت کے ہاتھوں سے اسے کفن بھی پہنایا اور اسے اپنے صحابی کو قبر کے حوالے بھی کر دیا ہے نا. تو بتاؤ ذرا محبت سے مجھے جواب دینا کہ رب تعالی صحابہ کی پریشانی کو برداشت نہیں کرتا. اب آخری چند منٹ بولنا چاہتا ہوں. آپ کو ہوگے مولوی صاحب صحابہ کا اتنا مقام کیوں، ان کی پریشانی کو رب تعالیٰ کیوں نہیں برداشت کرتا؟ آئیے ذرا آپ کو بتاتا ہوں. صحابہ کی پریشانی اللہ کو اس لیے برداشت نہیں کہ صحابہ کے علم کا انتظام بھی اس نے خود کیا، صحابہ کا چناؤ بھی رسول اللہ کے لیے کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ اور اگلی بات یاد رکھنا، صحابہ کرام کا تعلق رسول اللہ سے صرف دینی نہیں تھا بلکہ دنیاوی تعلق بھی رسول اللہ ہی سے تھا. اس کی دلیل میں نے پہلے پیش کر دی. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا. صحابہ کی 3 جماعتیں رب تعالیٰ نے بنا دی. پہلی جماعت وزیر بھی صحابہ میں سے رسول اللہ کے، سسرالی رشتہ بھی صحابہ میں، اور تیسرے نمبر پہ رسول اللہ کے ما تحت الاسباب مددگار بھی کون بنا دیے؟ جی آخری بات سنیے گا، وقت مختصر ہونا پھر بندہ کہتا ہے یہ بھی سنا لوں یہ بھی سنا لوں. آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے جی؟ 5 منٹ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. جی میرے ساتھ اس سوال کا جواب دینا. صحابہ کی پریشانی رب تعالیٰ کو برداشت نہیں، صحابہ کی پریشانی رب تعالیٰ کو برداشت نہیں. اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے دور نہ کرنا میرے محبوب. لوگوں نے دلیل کیا دی؟ لوگوں نے دلیل یہ دی يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ کہ صحابہ صبح و شام عبادت کرتے تھے تو ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا. لیکن مرزا کا کوئی آدمی کھڑا ہو کے مجھے کہتا ہے مولوی صاحب آج امت کے اندر بھی تو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی راتیں مصلے پہ گزرتی ہیں، ان کی پریشانیاں کیوں نہیں دور ہوتی؟ تو سن لو اس فقیر کی زبان سے، صحابہ کو اللہ نے یہ جو مقام دیا صبح و شام عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ نے کہا یریدون وجہا. صحابہ کی نیتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ میں نے انہیں اتنا مقام دے دیا کہ ان کی پریشانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی ہے. ہمیں اپنی نیتیں اچھی کرنی ہوں گی. اچھا جی اب ایک اور بات سنا دوں. جی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ مرزا کے لوگوں ذرا توجہ سے سن لینا. آخری بات کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی جماعت اپنے سامنے لے لو، کوئی نہ کوئی اس میں اختلاف ضرور آ جائے گا، اس میں 1 اور 2 نمبر چلے گا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لیکن ایک صحابہ کی جماعت امت میں ایسی ہے جس میں 2 نمبری کوئی نہیں، سارے 1 نمبر کے ہیں. اب آپ کہو گے مولوی صاحب ذرا یہ تو بتاؤ نا حضرت علی اور امیر معاویہ میں جو اختلاف ہوا تھا پھر کوئی تو ایک حق ہوا نہ ایک باطل ہوا، اور آپ کہتے ہو کوئی صحابہ میں 2 نمبر کوئی نہیں. آؤ پھر میں بھی کوئی ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر رہا، میری اپنی لائبریری میں نہج البلاغہ موجود، نہج البلاغہ کی جلد کھولیے نا اور حضرت علی کا خطاب پڑھیے نا. حضرت علی نے فرمایا ان ربنا واحد.
کہو سبحان. اب میں مانا کروں گا نا، بس پچھلی ساری سبحان اللہ ایک طرف تے آخی تسا ویسے اتنی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، پچھلی ساری سبحان اللہ ایک طرف، اب محبت سے داد دینا. فرمایا ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحد لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. حضرت علی نے خود بتا دیا مجھ اور معاویہ کے درمیان فرق نہ کرنا، میں اور معاویہ دونوں ایک طرح ہیں. کیسے؟ فرمایا ان ربنا واحد، مانا میں کروں گا، داد آپ نے دینی ہے. صحابہ سے کس کس کو پیار ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے. ہاں، صحابہ کے بغیر قرآن کی ایک آیت ہم تک نہیں پہنچ سکتی، صحابہ کے بغیر قرآن رسول اللہ کی ایک سنت ہم تک نہیں پہنچ سکتی. دوبارہ ہاتھ کھڑا کریں. صحابہ سے پیار ہے یا کہ نہیں؟ سنو پھر مانا کرتا ہوں، اور مانا کر کے تفصیل نہیں کروں گا، سمجھ آپ خود جائیں گے. فرمایا ان ربنا واحد، حضرت علی نے فرمایا مجھ اور معاویہ کو جدا نہ کرو. ان ربنا واحد، ہم مخلوق ہونے میں بھی ایک کیونکہ ہم دونوں کا خالق ایک. ونبینا واحد، ہم دونوں امتی ہونے میں ایک کیونکہ ہمارا نبی بھی ایک. ودعوتنا فی الاسلام واحد، فرمایا کہ ہم داعی اسلام ہونے میں بھی ایک. اور اگلی بات فرمایا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ ولا یستزیدوننا. پتہ نہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی میرا دل نہیں کر رہا کہ میں آپ سے وہ داد لینا چاہتا ہوں جو آپ نے پہلے کسی کو نہ دی ہو. ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ صرف آپ کے جذبات دیکھنا چاہتا ہوں. پھر سننا، پھر ترجمہ کروں گا، اور آخری ترجمہ جب کروں گا بس اس کے بعد وآخر دعوانا، لیکن مجھے سبحان اللہ چاہیے. فرمایا ان ربنا واحد، بولو ہم، میں اور علی کا خدا بھی، ہم مخلوق ہونے میں بھی برابر کیونکہ ہمارا خدا ایک، ہم امتی ہونے میں بھی برابر ہمارا نبی ایک، ہم داعی اسلام ہونے میں بھی برابر کیونکہ ہمارا دعوت اسلام کی دونوں کی ایک. لا نستزیدهم، اٹک کے لوگوں تیار ہو سننے کے لیے، بولو تیار ہو سننے کے لیے. لا نستزیدهم، حضرت علی نے فرمایا ایمان کا لیول جو مجھ علی کا ہے اسی طرح کا لیول ایمان کا میرے بھائی معاویہ کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.